سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہمارے امیر علیہ سنت شیخ طریقت باعث خیر و برکت، باعث خیر و برکت، جی ہاں باعث خیر و برکت۔ اللہ پاک نے آپ کا جو وجود ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں بڑا خیر و برکت والا بنایا ہے۔ یعنی آپ سے کوئی ہاتھ بھی ملاتا ہے تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ برکت ملے گی۔ آپ کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو کہتے ہیں انشاءاللہ برکت ملے گی۔ کسی کی دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ برکت ملے گی۔ کسی کے گھر پہ جاتے تو کہتے ہیں اب انشاءاللہ بڑی برکت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ ان کے قریب آتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کے مرید بنتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ باعث خیر و برکت۔ حالانکہ اگر آپ کے الیاس قادری کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ کہیں وہ بیٹھ جائیں تو وہ صوفہ برکتی، کسی سے ہاتھ ملا لیں تو وہ بندہ برکتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اتنے برکت والے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسا بوڑھا آدمی ہے جو برکت کا پیکر ہے، ناخون سے لے کے سر کے بال تک ہر چیز اس کی برکت برکت ہے، مطلب ٹوٹلی برکت آدمی، برکت علی۔ سوال میرا صرف اتنا ہے کہ یہ جو چندہ آپ عوام سے مانگتے ہیں، یہ جو ڈونیشنز لیتے ہیں، یہ آپ عوام سے کیوں مانگتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ جگہ جگہ آپ لوگوں کے وہ جو ٹفن باکس کی طرح چندہ باکس لگا ہوا ہے، جہاں پر ایک دہاڑی دار مزدور سے لے کے ایک یہ جو کلرک رینک کا بندہ ہوتا ہے یا وکیل جج رینک کا بندہ، ان تمام سے چندہ کیوں لیتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے۔ اور جب غریب اور بھولی بھالی عوام کے سامنے تم ایک عام سے آدمی کو پیغمبروں کے لیول سٹیٹس پہ بٹھاؤ گے، کرامتیں شو کرواؤ گے، جھوٹی کرامتیں اس کے بارے میں بتاؤ گے، بیان کرو گے، اس بندے سے ہاتھ ملانے کے بعد بھولی بغلول عوام یہ کیوں نہ سوچے کہ آج ہمارے پاس مال چل کر آئے گا خود؟ اور پہلے تمہارے الیاس قادری وہ کھجور کے بنے ہوئے تکیے پہ سوتے تھے، روئی شو نہیں ہوتی تھی اس کے اندر، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اوپر بیٹھتے نہیں تھے۔ اب جب ان کو تکلیفیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اب فوم والے گدے ہیں، فوم والے تکیے ہیں اور کرسیوں پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ پہلے ٹیلی ویژن حرام تھا، اب وہ حلال ہو گیا ہے۔ پہلے باپا الیاس قادری کی برکتیں کدھر گئی تھی؟ یا عمر کے اس حصے میں آ کے ان کے پاس برکتیں آنا شروع ہوئی ہیں؟ وہ بھی کرانا نا عوام کو بند کرو۔ میری ماں بہت بیمار رہتی تھی، آصف کا کوئی بتاتے تھے ان کو وہ مسئلہ تھا، تو کوئی مجھے کسی کی تعریف کر کے کسی کے پاس لے گیا، بابا جی کے پاس، وہ کہیں مطلب ہے کہ وہ نیچے پل اتر کر وہ صاحب نکلے باہر اپنے دروازے سے، یوں آدمی دیکھ کر قدموں میں گر جایا، لیکن میں تو متاثر نہیں ہوتا، سیدھی بات ہے، یہ میں دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں مطلب یعنی کہ مجبوری تھی، مجھے نہیں پتا تھا، تو خیر وہ صاحب آئے، داڑھی پوری تھی اس کی، بڑی بڑی زلفیں یہاں تک، بنیان اس نے چپکا ہوا پہنا ہوا تھا بدن سے، ہاف آستین بنیان، اور اس کی ایک لٹ جو تھی نا وہ دل پر تھی، دل کی جگہ پر، اور وہ پھڑک رہی تھی وہ زلف۔ اب آدمی بولو قدموں میں گرے کہ نہیں گرے، بہت پہنچا، اس کا دل جاری ہے، لیکن وہ میں نے اس کے دل کو نہیں دیکھا، میں نے اس کی زلفوں کو دیکھا۔ یہ آدمی پہنچا ہوا کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوگا؟ بوڑھے بابا جی اگر ان کی زلفیں اتنی بڑی تھی تو آپ علیہ السلام کی بھی زلفیں بڑی بڑی تھی، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اور آپ نے کہا کہ اس کی وہ جو ایک لٹ تھی زلف کی وہ دل کے اوپر آ رہی تھی اور اس کا دل جو تھا وہ دھک دھک کر رہا تھا، یعنی کہ قلب جا رہا تھا۔ یہ جو ایکٹنگ اور ڈرامے بازی آپ لوگوں نے مارکیٹ میں ان کی ہوئی ہے، مطلب یونیک طریقے سے اپنے لیفٹ چیسٹ کو ہلاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل الگ سے اللہ بول رہے ہیں، بھائی صاحب الگ سے اللہ بول رہے ہیں، یعنی کہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے۔ اور ایکچولی دور میں الیاس قادری کو یہ جب علم تھا کہ میں نے اس دور کا بہت بڑا مجدد اور غوث پاک غوث الوقت بننا ہے، تو ایسے یہ زلف بازی والے لوگوں کو، ایسے نارمل لوگوں کو میں ترجیح کیوں دوں؟ تو سرکار آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس ٹائم آپ سے بڑا مجدد اور غوث الوقت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ پارٹی بدل لیا سالا۔ ایسے بھی جسے ڈرامے بازی میں آسکر ملا ہونا، وہ سلور میڈلسٹ یا وہ برونز میڈلسٹ، وہ جو چھوٹے موٹے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کے چھوٹے موٹے ڈرامے باز لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ میں نے ایک صوفی کی بات کو پڑھا تھا، میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر جگہ پہ ہم نہیں سناتے، ہر بندے کا ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کی روح نکلتی ہے نا، اس کے دو مقام بیان کیے گئے، یا علیین یا سجین۔ علیین کے اندر نیکوں کی روحیں پہنچتی ہیں اور سجین کے اندر یہ جتنے گناہگار اور کافر ہوتے ہیں ان کی روحیں پہنچتی ہیں۔ پر فرمایا کہ جب روح مصطفیٰ کو جسم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر سب انعام و اکرام عطا کیے گئے، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا، اے محبوب، اے میرے فرشتے، یہ میرے محبوب کی روح ہے، میں جس کی بھی روح نکالتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ اس بندے کے جسم سے نکال کر اس سے اچھی جگہ پہ رکھ دے،
میرے محبوب کی روح ہے، اب کائنات میں جگہ دیکھ جو میرے محبوب کے جسم سے اچھی ہو وہاں رکھ دے۔ وہ فرشتہ روح مصطفیٰ لے کر جنت میں گیا تو کہنے لگا یہ جنت بھی مصطفیٰ کے جسم سے اچھی نہیں ہو سکتی، اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ عرش پہ گیا تو فرمایا یہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پہ آئے وہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ آیا، اس نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا، کہتا ہے میرے اللہ تیرے حبیب کے جسم سے افضل جگہ مجھے ملی نہیں، میں نے 12 روح کو جسم محمد میں رکھ دی۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے کہ وہ ایک صوفی سے میں نے سنا تھا۔ بھائی جان یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، یہ خیالی پلاؤ پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اہل تشریعوں کے ہاں اس کو معرفت بولا جاتا ہے۔ اب معرفت اور صوفیزم کی یہ جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات جو عقل سے، شعور سے بالا تر ہو۔ مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص آیا ہے اس کی اتنی بڑی سفید داڑھی ہے اور وہ ہے صوفی، اور وہ ہے جی اہل بیت کا سچا محب ماننے والا بقول اس کی زبان کے، اور وہ آ کے بولتا ہے کہ 2 اور 2 جو ہے نا 150 ہوتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں بھائی کیسے 150 ہوتے ہیں میرے بھائی، ادھر بیٹھ ذرا مجھے یہ گن کے دکھا دو۔ اس نے کہا کہ دیکھا نا تم نے بحث کر دی نا، تم گننے میں لگ گئے نا، اس میں علم نہیں گھسیڑنا تھا، اس میں یہ چیز گھسیڑنی ہی نہیں تھی کہ جو ایکچولی طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ وہ بھائی یہ معرفت کی باتیں ہیں، علم اور شعور سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ جب آپ کا صوفیزم پہ، اہل بیت پہ اور آپ کا ولیوں پہ پورا ایمان مطلب ہو جاتا ہے نا کہ یار میں ان پر پورا ایمان رکھتا ہوں، تو پھر جو بھی ان کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان پر ایمان رکھو، یقین رکھو، کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل سے اور آپ کے شعور سے یا جو آپ کو نالج ہے اس سے یہ بالا تر بات ہے، جس کو معرفت بولا جاتا ہے، صوفیزم بولا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں جہالت بولا جاتا ہے۔ یعنی اس مفتی کے پاس، اس جاہل کے پاس اب نہ ہی تو کوئی ریفرنس ہے کسی حدیث کا، کسی ضعیف حدیث کا جو کسی بھی صحابی سے تشبیہ ہو، کوئی کسی قرآن کی سورہ، کوئی آیت نہیں۔ صوفیزم ہے، کئیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں زیادہ تر لوگوں میں یہ بات کرتا نہیں ہوں، اس کو جہالت بولتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں جو بڑے بڑے اولیاء ہیں جو اپنے اپنے شہروں کو سنبھالتے ہیں، جو زندہ ہیں، حیات سے ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، جب وہ بغداد شریف آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کا جواب تھا وہ یہاں پر غوث اعظم کے مہمانوں کی لیٹرنگ صاف کرتے ہیں۔ اس بات کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اس کی مثال اس طرح سے ہے، یہ جو تمام شہروں کے اندر، پاکستان کے تمام شہروں کے اندر جتنے بھی ڈی پی او حضرات ہیں، کمشنر حضرات ہیں، اپنے اپنے شہر کو سنبھال رہے ہیں۔ غوث پاک سمجھ لیں آج کے سب سے بڑے جو پرائم منسٹر ہیں، جتنے بھی کمشنر ہیں ان کی وہاں مہمانوں کے جا کے لیٹرین صاف کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا نہیں، وہ جو پرائم منسٹر کے پاس فورن کنٹری سے چل کر آتے ہیں نا لوگ، یہ ہمارے جتنے بھی کمشنر حضرات ہیں جو شہروں کو سنبھالتے ہیں، وہ جا کے ان کے لیٹرین صاف کرتے ہیں، یعنی کہ واش روم صاف کرتے ہیں۔ یہ تو ایک دنیاوی لیول پہ آپ لوگوں کو بکواس بات لگ رہی ہوگی، لیکن یہ دینی لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ایک شہر کے اندر جس نے اسلام کو سنبھال رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سنبھال رکھا ہے، وہ بندہ، وہ جو ایک پیروں کے ہیڈ ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا نہیں، ان کے جو آنے والے مہمان نا ٹوٹے بھجے کہیں سے بھی جو آ رہے ہیں، یہ دین کے پیروی کرنے والے آپ علیہ السلام کے غلام، ان کے جا کے واش روم صاف کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی دینی گفتگو، معیاری دینی گفتگو، کوئی مذہبی گفتگو، اس سے دین کو کوئی فائدہ؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو آپ سنتے ہیں، سہراتے ہیں